دین مقدس اسلام نے دنیا اور آخرت میں انسان کی سعادت کے لیے ایک مکمل اور جامع پروگرام دیا ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے زندگی کرنی چاہیے، کن کے ساتھ زندگی کرنی چاہیے۔ وہ افراد کے جن کے ساتھ زندگی میں ارتباط برقرار رکھنا ہے، ان میں سے ایک ہمارے پڑوسی ہیں۔ جس طرح مسلمان کے ایک دوسرے پر حق ہیں، اس طرح پڑوسی کے بھی کچھ حقوق ہیں، اور قرآن اس کی اس طرح سے سفارش کر رہا ہے کہ اپنے قریب کے اور دور کے ہمسایوں پر احسان کرو۔ اس میں قریب اور دور سے مراد جگہ کی ہے، کیونکہ عموماً لوگ اس ہمسائے کا خیال رکھتے ہیں یا گھر میں کچھ پکاتے ہیں تو اس ہمسائے کو دیتے ہیں کہ جو اس کے گھر کے بالکل ساتھ والا گھر ہو، لیکن دور کے ہمسایوں کی خبر نہیں لیتے۔ تو قرآن واضح طور پر بیان کر رہا ہے کہ نہ صرف نزدیک کے بلکہ دور کے ہمسایوں پر بھی احسان کرو۔ ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ میں آپ پر فدا ہو جاؤں، مجھے یہ بتائیں کہ ہمسایوں کی حد کہاں تک ہے؟ فرمایا ہر طرف سے 40 گھر، یعنی آپ کے دائیں جانب کے 40 گھر آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے بائیں جانب کے 40 گھر آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے سامنے کی طرف کے 40 گھر آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے پیچھے کی جانب کے 40 گھر آپ کے پڑوسی ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج کے قریب کے پڑوسی بھی ایک دوسرے کی حال سے واقف نہیں ہیں، حتیٰ ایک دوسرے کے ناموں سے بھی واقف نہیں ہیں، اور اسلام اس رویے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ ایک شخص پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں گھر خریدنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ کس محلے کا انتخاب کروں، کون سا محلہ اچھا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محلے کا نام بتانے کی بجائے اسے یہ کہا کہ پہلے اپنے ہمسایوں کو دیکھو، پھر گھر دیکھنا۔ ہمسایوں کے بہت زیادہ حقوق ہیں، اس قدر حقوق ہیں کہ اگر وہ اپنے گھر کے کرائے کے لیے آپ سے درخواست کرتا ہے تو آپ کو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر وہ قرض مانگتا ہے تو اسے قرض دیں، اگر اس کی مالی حالت اچھی نہیں ہے تو اس کی مدد کریں۔ جب اس کا کوئی کام ہو جائے، کوئی اچھائی اس تک پہنچے تو اسے اس کی مبارکباد دے، اگر بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت کو جائے، اگر مصیبت میں ہے تو اسے تعزیت پیش کرے، اگر مر جاتا ہے تو اس کے تشییع جنازہ میں شرکت کرے۔ اگر آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، اسے بلند کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت کے بغیر اس کام کو انجام نہ دیں، کیونکہ آپ کا گھر بلند ہونے سے اس کی گھر کی ہوا رک سکتی ہے۔ اگر کوئی پھل خریدتے ہیں تو اسے اپنے ہمسایوں کو دیں، اور اگر آپ پھلوں کو اسے دینا نہیں چاہتے تو کوشش کریں کہ اسے چھپا کر اپنے گھر میں لے جائیں، یعنی ہمسایوں کی، پڑوسیوں کی اس پر نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ جب آپ کھانا بناتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کے کھانے کی بو ہمسایوں تک نہیں جائے، اور اگر جاتی ہے تو اپنے کھانے میں سے کچھ مقدار اس کو دیں۔ ہمسایوں کے اس قدر حقوق ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پڑوسی کا احترام ماں کے احترام کی مانند ہے کہ جو ہر انسان پر لازم ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مر جاتا ہے اور اس کے 3 پڑوسی اس سے راضی ہوں تو وہ بخش دیا جاتا ہے۔ موسیٰ بن عیسیٰ انصاری کہتا ہے کہ میں عصر کی نماز کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص ان کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا
اے علی، میں آپ سے تقاضا کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو ایک شخص کے پاس لے کر جانا چاہتا ہوں اور آپ میری سفارش اس سے کر دیں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرا ایک پڑوسی ہے اور اس کے گھر میں کھجور کا درخت لگا ہوا ہے۔ جب ہوا چلتی ہے یا پرندے درخت پر اٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہیں تو اس کی وجہ سے کھجور زمین پر گر جاتے ہیں۔ ہم لوگ خود کھجوروں کو نہیں توڑتے ہیں، وہ خود گر جاتے ہیں، اور میں اور میری بیوی بچے ان کھجوروں کو کھا لیتے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ آئیں اور اس سے کہیں کہ ہم کو حلال کر دے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ چلو چلتے ہیں۔ جب ہم اس درخت کے مالک کے پاس پہنچے تو حضرت علی علیہ السلام نے اس کو سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا، احترام سے پیش آیا۔ مولا علی علیہ السلام کو دیکھ کر خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے علی، کس وجہ سے تشریف لائے ہیں؟ امیر المؤمنین علیہ السلام اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یہ شخص تمہارا ہمسایہ ہے، پڑوسی ہے، اور یہ جو تمہارے صحن میں کھجور کا درخت لگا ہوا ہے، اس سے ہوا کے ذریعے اور پرندوں کی وجہ سے کھجور صحن میں گر جاتے تھے کہ جو یہ لوگ استعمال کر لیتے تھے۔ اب یہ چاہتا ہے کہ تم اسے معاف کر دو۔ میں آیا ہوں تاکہ اس کی سفارش کروں۔ وہ شخص راضی نہیں ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام اس سے دوبارہ درخواست کرتے ہیں کہ تم اسے معاف کر دو، اس کے عذر کو قبول کر لو، لیکن وہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اب امیر المؤمنین علیہ السلام تیسری مرتبہ اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، میں تمہارے لیے پیغمبر کی جانب سے ضامن ہوتا ہوں، اگر تم اس کو معاف کر دو گے تو خدا تمہیں جنت میں باغ عطا کرے گا۔ لیکن وہ شخص پھر بھی راضی نہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ رات ہونے لگتی ہے۔ اب امیر المؤمنین علیہ السلام اس کو ایک نئی پیشنہاد دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اپنے گھر کو میرے اس فلاں باغ کے عوض میں تبدیل کر لو، باغ کو تم رکھ لو، گھر کو مجھے دے دو۔ جیسے ہی اس شخص نے اس پیشنہاد کو سنا تو راضی ہو گیا۔ تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا کو اور موسیٰ بن عیسیٰ انصاری کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اپنا فلاں باغ اس کے تمام درختوں کے ساتھ، اس کے کھجور کے درختوں کے ساتھ اس گھر کے عوض تم کو بیچتا ہوں، کیا تم راضی ہو؟ اس گھر کے مالک کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام اس طرح کا معاملہ کریں گے۔ کہنے لگا، میں بھی خدا اور موسیٰ بن عیسیٰ کو گواہ رکھتا ہوں کہ میں نے اس گھر کو بیچ دیا اس باغ کے عوض۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس شخص کی طرف رخ کیا کہ جو اس گھر میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہ رہا تھا، اس سے فرمانے لگے کہ یہ گھر آج سے تمہارا ہے، اس کو رسمی طور پر اپنے نام پر کر لو، خدا تمہیں اس میں برکت دے اور یہ تم پر حلال ہو۔ اسی موقع پر اذان کی آواز بلند ہوئی، سب لوگ مسجد کی جانب چل پڑے تاکہ نماز مغرب اور عشاء کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد ہر ایک اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ اگلے دن صبح ہوئی، سب نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعقیبات میں مشغول ہو گئے۔ اس وقت آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنا پیغام دے کر چلے گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کی جانب رخ کر کے پوچھا،
تم میں سے کس نے کل رات نیکی کا کام انجام دیا ہے؟ تم خود بیان کرو گے یا میں بیان کروں؟ علی علیہ السلام نے عرض کی، آپ بتائیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور مجھے بتا رہے تھے کہ کل رات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک اچھے کام کو انجام دیا ہے۔ جب میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ کس کام کو انجام دیا ہے تو وہ کہنے لگے، اس سورے کو پڑھنے لگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، یہاں تک کہ پورے سورے کو پڑھا۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ جب پورے سورے کو پڑھ چکے تو حضرت علی علیہ السلام کی جانب رخ کر کے کہا، تم نے جنت کی تصدیق کی اور اس گھر کو اس شخص کو بخش دیا اور اپنے باغ کو بھی دے دیا۔ اب مولا علی علیہ السلام نے اس بات کی تصدیق کی اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ تمہارے لیے نازل ہوا ہے۔ اس وقت اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور مولا علی علیہ السلام کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہنے لگے کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور تم میرے بھائی ہو۔